کر لی انہوں نے سچے دل سے۔ اس کے بعد اس سورت میں ایک اور خاص بات اس کے دوسرے رکوع میں جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بے نمازی کا جو برا انجام قیامت والے دن ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی ظاہر ہوگی۔ اس تجلی کا مقصد یہ ہوگا کہ سارے لوگ سجدے میں گر پڑیں، یا اللہ کی طرف سے ایک پکار لگائی جائے گی کہ سارے سجدے میں گر پڑو۔ تو لوگوں کو دو گروہوں میں بانٹنے کے لیے یہ تقسیم ہوگی، یہ آواز لگے گی یا وہ تجلی ہوگی کہ لوگ واضح طور پر دو حصوں میں بٹ جائیں کہ سجدے والے کون ہیں اور سجدے کے بغیر والے کون ہیں۔ تو یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اور آواز دی جائے گی، لوگوں کو بلایا جائے گا سجدے کی طرف، فلا یستطیعون، تو وہ استطاعت نہیں رکھیں گے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، نظریں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، ساری لوگ سجدے میں چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سجدے میں نہیں جا سکیں گے، نظریں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی۔ ترہقہم ذلہ، چہروں پر ذلت ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، یعنی اذان ہوتی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دنیا میں ان کو بلایا جاتا تھا فلاح وہم سالمون، اور یہ بالکل ٹھیک ہوتے تھے، سالم ہوتے تھے، کوئی بیمار نہیں ہوتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے بیمار ہو گیا، تو یہ ٹھیک ہوتے تھے، سالم ہوتے تھے، وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دنیا میں جب پکار آتی تھی سجدے کے لیے تو یہ وہاں پر نہیں سجدہ کرتے تھے، آج لہٰذا یہاں پر یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو وہاں پر جو سجدہ دنیا میں کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تو وہ وہاں پر سجدے میں چلے جائیں گے۔ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے ان کا جسم وہاں پر تختہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، تو وہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ بے نمازی ہیں، دنیا میں یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس طرح دو ان کو جو ہے فرق کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ چاہے کہ وقفے میں دوبارہ درس ہوگا۔